بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھیں السلام آسان ورحمۃ اللہ طریقے سے۔ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے کورس نمبر 2 صفحہ 3 اور یہ اشارہ سی۔ دیکھیں، آپ نے QC1 کورس کیا تھا، اس میں ہم نے مختلف صورتیں پڑھی تھیں، اور اس کورس میں کورس 2 میں ہم ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں جو قرآن شریف کے شروع میں موجود ہیں، جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اس کے یہ 5 اشارات ہیں۔ اس میں ہدایہ کا موضوع ہے، جس میں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی اور جن سے تمام نسل انسانی کا ابتدا ہوئی تھی، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اشارات آپ دیکھیں، یہ جو 5 ہم نے یہ اشارات پڑھنے ہیں، یہ انگلیوں پہ ہم نے ان کو اشاروں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ دائیں ہاتھ کا دیکھیں اشارہ، اور اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں اشارہ، یہ اس طریقے سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، اس میں جو اشارات پڑھے ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ اور یہ اختصار کے ساتھ ہے اشارے، تو میں چاہوں گا کوئی پارٹیسپینٹ ان کو بتانا چاہیں گے میرے ساتھ؟ جی برادر زبیر، آپ انمیوٹ کر لیجئے، آپ بتائیے۔ تعریف، دعا، تعریف، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ماشاءاللہ۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھی تھی آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ اس میں منافقین کی مثال دی گئی تھی کہ وہ کس طرح آگ اور بارش سے ان کو، کہ آگ اور بارش کس طریقے سے متاثر کرتی ہے ان کو، اور وہ ان کے دلوں میں کیا خیالات ہوتے ہیں اور کس قسم کے وہ خدشات رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اس میں یہ جو 4 اشارات تھے: آگ، بارش، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن کی دعوت۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں، اس میں یہ بہت اچھی اور خوبصورت آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا اور اپنے ثمرات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں اتاری ہیں اس نے، اور ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔
دیکھیں اب تک جو پچھلی آیتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اب ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ یہ آیت پڑھے جو اچھی تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہینڈ ریز کریں۔ جی سسٹر معجبین، آپ یہ 2 آیتوں کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ تجوید بھی بہت اچھی ہے آپ کی۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب اس میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جی، اس میں جو خطاب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا نہیں کہا ہے۔ یا ایہا الناس کا مطلب ہے تمام انسان، تمام بنی نوع انسان، جس میں مسلمان اور تمام لوگ شامل ہیں، جو مسلمان ہیں جو غیر مسلمان ہیں، ان سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اور دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اسی عبادت اور تقوی کی وجہ سے ہم بہت سی برائیوں اور نقصانات سے بچ جاتے ہیں، اور ایمان میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو۔ اس میں ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں اور قرآن و سنت کو پڑھیں، جدید کتب کا مطالعہ کریں، سائنسی کتب کا مطالعہ کریں، تو اس میں آپ کو تمام نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس میں الفاظ کی تعداد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت سے الفاظ اس میں، اب جتنی آپ نے اب تک کورس میں پڑھا ہے اس سے آپ کی جو وکیبلری ہے بہت اچھی ہو گئی ہوگی، اور اس میں نئے الفاظ دیکھیں کہ اس میں 1 2 3 4 یا اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں، کسی لائن میں نئے الفاظ بھی نہیں ملتے ہیں آپ کو۔ تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔ جی برادر۔ اچھا، میرے ساتھ کوئی پارٹیسپینٹ اس کا یہ ترجمہ کرنا چاہے گا؟
ورڈ بائی ورڈ اب ہم کرتے ہیں اس کو. ہینڈ ریز کر لیجیے. جی برادر محمد صدیقی، آپ یہ آیت بھی پڑھیے اور ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کیجیے. یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، جس نے خلقکم، پیدا کیے تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماشاء اللہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ورڈ بائی ورڈ ہم دیکھتے ہیں. یا ایہا الناس، یا ایہا، اے، ناس، لوگو. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا، عبادت کرو. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے یہ عبادہ سے ورڈ سیکھا تھا. اعبدوا، اعبدوا یعنی عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی، الذی جس نے، خلقکم، یہ خلقہ سے بنا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جمع ہے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، تم سب کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم، من سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ. اچھا آپ یہ دیکھیں اس آیت میں وہی ایک بات کہی گئی ہے جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، لوگو یعنی تمام انسان، اس میں تمام بنی نوع انسان آ جاتے ہیں، اس میں چاہے عربی ہو یا اجمی ہو یا کسی بھی نیشنلٹی کے لوگ ہوں اس میں آتے ہیں، یا ان کا کوئی بھی مذہب ہو. یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آج مسلمان نہیں ہے وہ آگے جا کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دے اور وہ اسلام کو قبول کر لے. اب آگے کا پارٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تو اس میں ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. تخلیق انسانوں کی بھی ہوئی ہے، جنات کی بھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں. اس کی وجہ یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی ایک، آپ سمجھیں کہ ایک عمدہ قسم کی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. آپ دیکھیں وہ، اس کی عقل کا لیول یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی چیز کو بنا لیتا ہے، ڈیزائننگ کرتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا ان کو سیپریٹ کر سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے. یعنی اس دماغ سے کام کرتے ہوئے وہ بہت سے کاموں میں عروج پہ پہنچ چکا ہے. آج سائنس نے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ترقی کر لی ہے، اور اسی عقل اور دماغ کی بدولت انسان نے بہت سی چیزوں میں ایجادات کر لی ہیں. آپ دیکھیں لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکا، کیونکہ یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ قدرت کسی کے پاس نہیں ہے. وہی پیدائش کرتا ہے سب لوگوں کی، سب چیزوں کی. اگلے الفاظ دیکھیں، لعلکم تتقون. تو عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گمراہی سے بچو.
اور اللہ کی ناراضی سے اور دنیا و آخرت کے نقصان سے بچو۔ سو جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا اور اپنے قربت میں لے گا، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اسے پھیلاؤ، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو ان سب چیزوں کو عام کرنے سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ تو اللہ سنت کے حساب سے یا احادیث کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ہمیں مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی میرے ساتھ اس کو قرأت کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، یا اب ہم دوسری آیت کی طرف آ گئے۔ کوئی پارٹیسپینٹ اس میں اس آیت کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی برادر فیصل نثار، آپ کیجئے، انمیوٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس، تجعلوا للہ، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اس کی تلاوت ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشوں، اس کو فرش کہتے ہیں اردو میں، والسماء، اور آسمان کو، بناء، بنا کہتے ہیں چھت کو، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، سما آسمان کو کہتے ہیں، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، یہ خرج سے بنا ہے لفظ، اردو میں کہتے ہیں خارج یا اخراج ہونا، من الثمرات، من سے، ثمرات، پھل کی جمع، رزقا لکم، رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، رزق تمہارے لیے۔ تو یہ اس کا آپ دیکھیں ہم نے الفاظ ترجمہ کیا ہے،
اب آگے چلتے ہیں. فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. اچھا اب ہم تھوڑی اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو دیکھیں اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیں. یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد بھی مزید آسمان ہے جو ہماری نظر میں نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کہ زمین کو اس طرح بنایا ہے، آپ احساس کریں، اس کا تصور کریں کہ اس پہ چلنے پھرنے میں آپ کو آسانی ہو. اگر یہ زمین نوکیلی ہوتی تو ہم کیسے رہتے، نہ اس پہ چلنا پھرنا آسان ہوتا. اور ایک چھت آسمان کے طور پہ بنایا ہے، اگر اس چھت کی ہمارے پاس سیفٹی نہیں ہوتی تو ہمیں نقصان دہ شعاعیں جو فضا میں ہوتی ہیں ان سے ہم جل کر مر جاتے ہیں، ان کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اوزون لیئر بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا آگے اب دیکھیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے. تو اس نے آپ دیکھیں جو سائنس آج کل چیزوں کو بتا رہی ہے اس کے آپ مثال یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا انتظام کیا ہے. یہ کہ سمندر سے بھاپ بنتی ہے، اس کے بعد وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ بارش ایک ہمارے لیے نعمت ہے، اس کا سب فائدہ اٹھاتے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ثمرات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھلوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ پھل آپ دیکھیں کتنی اقسام ہیں اس کی دنیا میں. اتنی اقسام ہیں کہ آپ کا دل نہ بھرے ان سے. اور خاص طور پہ آپ ان کی بناوٹ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں جیسے یہ آم، جام، سیب اور سنترے وغیرہ اگر یہ بہت چھوٹے رائی کے دانے کے برابر ہوتے تو ہم کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے، کس طرح کھاتے ان کو، یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا. تو یہ تمام نعمتیں دیکھ کے اور ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس بڑھیں گے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں کو نوازا ہے اور ہم پر یہ احسان کیا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو دیکھیں آپ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا ہمیں کسی سے شرک نہیں کرنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اپنی ہر حاجت اس کے سامنے اپنی پیش کرنی چاہیے ہمیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ سب آٹومیٹک یا خود بخود نہیں ہوا ہے، یہ تمام دنیا کا اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب اللہ کا کارخانہ ہے، کیونکہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین ایک ربط ہے، تعلق قائم ہے. اور ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پرفیکٹ نظام سے یہ دنیا چل رہی ہے. آپ سیارے دیکھ لیں یا تمام مخلوقات دیکھ لیں یا جتنے ممالک ہیں وہاں پہ جتنے بھی آپ کے یہ سسٹم چل رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ہے ایسا جو ان تمام چیزوں کو چلانے والا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. چلیں تو
کوئی پارٹیسپینٹ اس کو کرنا چاہے گا؟ یہ ترجمہ بھی لکھا ہے. سسٹر عارفہ آپ یہ پڑھیں اور یہ آپ ذرا اس کی تشریح بھی دیکھیں. سسٹر عارفہ مائک انمیوٹ کر لیجئے. چلیں برادر فیصل آپ کرا دیجئے، ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم بنایا تمہیں، والذین من قبلکم، اور لوگوں کو تم سے پہلے، اور مطلب ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں وہی بات ہے، دیکھیں کہ ہمیں تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے ہم کو. تو الحمدللہ یہ آپ دعا کیجئے، تبلیغ کیجئے، احتساب، پلان، تصور، احساس، یہ سب چیزیں مطالعہ و غور و فکر کیجئے. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما. اور اپنا پلان بنائیے، مثلا جیسے انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات میں غور و فکر میں گزاروں گا، سائنسی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو. آج کل بہت سی کتب آ گئی ہیں جو بہت اچھے مصنفین نے لکھی ہیں، جس میں انسان اور سائنس، قرآن اور سائنس کا تعلق بھی بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ. چلیں اب ہم اس سبق میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان آیات میں، ہم ان کو مزید دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 3 اسماء ہیں. سماء، اس کی جمع ہے سماوات، آسمان، بہت سے آسمان، سماوات. ثمرہ، پھل، اس کی جمع ہے ثمرات. ند، شریک، اس کی جمع ہے انداد. تو یہ ہم نے 3 اسماء پڑھے ہیں اس میں. اچھا اب ہم افعال کی طرف آتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. ان کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے پہلا اس میں فعل ہے عبادہ، مضارع ہے یعبد، اعبد سے اعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ. اچھا اس میں جو دوسرا فعل ہے خلقہ، خلقہ سے بنا ہے خلقکم. تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے. خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، خلقہ پیدا کرنا. اور تیسرا ہے جعل، جعل، جعل اس نے بنایا، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، علم. یہ 2 اور افعال ہیں اس میں. رزق، رزق، یرزق، ارزق، ارزق، رازق، رازق، مرزوق، رزق. رزق. علمہ سے بنا ہے تعلمون، علم، یعلم، اعلم،
عالم، معلوم، علم، کام کا نام ہے علم. سر یہ چلیں خراج جی اخراج والا وہ بھی ہے کچھ پچھلی سلائیڈ میں؟ جی جی خراجہ بھی بالکل ہے. جی خراجہ یا خروجو اخراج. وہ بھی ہے. اخرج. جی چلیں الحمدللہ یہ ہمارا قرآن کا لیسن اختتام کو پہنچا ہے. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. اس لیسن میں ہم یہ ایک گرامر کا ورڈ پڑھیں گے ظل. اس سے ملتا جلتا آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ظن. اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے ریوائز بھی کیا ہوگا پہلے. ہم نے پڑھے ہیں صحت مند افعال فتح، نصر، ضرب، سمع. یہ اس کے 4 اسٹائل ہیں. اور اس لیول میں ہم پڑھ رہے ہیں کمزور افعال. تو کمزور افعال ہم نے کون سے پڑھے ہیں؟ جن میں واو، الف اور یا آتا ہے. تو ہم ان کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. وہابا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. قال وہابا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. قال زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اور اس سبق میں ہم یہ یکساں حروف والے افعال کر رہے ہیں ظن اور ظلہ. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو ہم ان مثالوں کے ذریعے اس ٹیبل کو یاد کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ظنہ میں آپ دیکھیں اس میں 2 یکساں حروف ہیں، 2 نونائیں ہیں، ضا نون اور نون. اس کو ہم پڑھیں گے غنہ. اسی طرح غلہ میں ہے ضاد لام لام غلہ. تو اس کا ٹیبل بھی غنہ کی طرح ہوتا ہے. اور اب ہم غلہ کا ٹیبل دیکھتے ہیں. تو غلہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ گمراہ ہوا. اس میں یکساں حروف ہیں، 2 لام آتے ہیں اس میں. تو آپ دیکھیں یہ اس کا فعل ماضی ہے غلہ، وہ گمراہ ہوا. غلو، وہ سب گمراہ ہوئے. ضللتا، آپ گمراہ ہوئے. تو آپ دیکھیں اس میں آسانی کے لیے 2 حرفوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. تو اب غلط کے بجائے غللتا ہو جائے گا. یہ یعنی تشدید 2 تشدید ایک ساتھ نہیں آتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. سر یہ کمزور حرف کیسے ہے؟ اس میں نہ الف ہے، نہ یہ ہے، نہ واو ہے. یہ کمزور نہیں ہے، یکساں حروف میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا دیکھیں یہ ٹیبل اسی طرح ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا. تو آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو کرنا چاہے گا ٹی پی آئی کے ساتھ، اور اس کا آپ ترجمہ بھی کیجیے گا. جی سسٹر سارا آپ کرائیے. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے. دلالتا آپ گمراہ ہوئے، دلالتو میں گمراہ ہوا. دلالتم آپ سب گمراہ ہوئے، دلالنا ہم سب گمراہ ہوئے. دلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک پارٹیسپینٹ سے اور کرا لیتے ہیں. جی برادر. اچھا جی سسٹر کلثوم آپ کروائیے.
दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दलालता आप गुमराह हुए, दलालतु मैं गुमराह हुई, दलालतुम आप सब गुमराह हुए, दलालना हम सब गुमराह हुए, दलालता वो औरत गुमराह हुई। ज़ल्लत वो औरत गुमराह दल्लत हुई, ज़ल्लत। जी चले। अच्छा, अब ये अरबी बोलचाल है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं सवाल जवाब की। हल ज़ल्ला, जैसे हल ज़ल्ला है, क्या वो गुमराह हुआ, तो इसका जवाब होगा मा ज़ल्ला, वो माज़ल्ला। गुमराह नहीं हुआ। तो मैं सवाल करता हूँ, आप में से कोई मेरे साथ पार्टिसिपेट करके इसको जवाब दे। जी सिस्टर एरम, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। हल ज़ल्ला, मा ज़ल्ला, हल ज़ल्लू, मा ज़ल्लू, हल ज़ललता, मा ज़ललतु, हल ज़ललतुम, मा ज़ललना। मा ज़ललना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ज़ल्ला का जब हम फ़ेल मुज़ारे बनाएंगे तो इनमें से किसी एक स्टाइल पर आएगा, या तो फ़तहा होगा, नसरा होगा, ज़राबा होगा, या समिआ होगा। इसमें ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क आता है। तो ज़ल्ला से यज़ल्लु भी बन सकता है, ज़ल्ला से यज़ुल्लु भी बन सकता है जो नसरा पे है, और ज़ल्ला से यज़िल्लु भी बन सकता है। तो अरबी जो ज़बान के माहिरीन हैं, उन्होंने आसानी की वजह से इसको ज़राबा के पैटर्न पे रखा है। तो इसका सही फ़ेल मुज़ारे होगा ज़ल्ला से यज़िल्लु, ताकि पढ़ने में आसानी हो इसको। चलें, अब ये फ़ेल मुज़ारे, इसके लिए कौन पार्टिसिपेंट टीपीआई के साथ करना चाहेगा? जी ब्रदर मोहम्मद रिजवान, आप करा दीजिए। फ़ेल माज़ी भी यज़िल्लु और फ़ेल मुज़ारे भी, दोनों दोनों करवाइए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दलालता आप गुमराह हुए, दलालतु मैं गुमराह हुआ, दलालतुम आप सब गुमराह हुए, दलालना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। वो औरत गुमराह हुई। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। औरत, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक पार्टिसिपेंट और करा ले ये टेबल प्रैक्टिस के लिए। जी सिस्टर जाहिदा, आप करा दीजिए। जी, जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जलालता आप गुमराह हुए, जलालतु मैं गुमराह हुआ, जलालतुम आप सब गुमराह हुए, जलालना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो मुनस गुमराह हुई। या जिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, या जिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, आजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू वो गुमराह होती है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फ़ेल मुज़ारे के साथ ये सवाल जवाब करेंगे। हल यज़िल्लु यानी क्या वो गुमराह होगा या होता है, ला यज़िल्लु इसका जवाब होगा। चलें सिस्टर माजबीन, आप ये सवाल जवाब करें मेरे साथ। हल यज़िल्लु, ला यदिल्लु, हल यज़िल्लूना, ला यदिल्लूना, हल तज़िल्लु, ला अदिल्लु, हल तज़िल्लूना, ला नदिल्लु। ला नज़िल्लु। माशाल्लाह, प्रैक्टिस के लिए कौन करना चाहेगा? जी ब्रदर ज़फ़र, आप कर लीजिए।
جی سر السلام علیکم. هل يظل لا يضل هل يظلون لا يضلون هل تظل لا يضل هل تظلون لا يضل. لا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ مزید مثالیں ہیں عربی بول چال کی. یہ لفظ ہے سبیل، اس کا مطلب ہے راستہ. تو اس کا سوال ہے هل يضل عن سبیل اللہ، کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا لا يضل عن سبیل اللہ. چلے سسٹر امبر، میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا اس کا. جی سر. هل يضل عن سبیل اللہ؟ لا يضل عن سبیل اللہ، نہیں وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا. هل يضلون عن سبیل اللہ؟ لا يضلون عن سبیل اللہ، نہیں وہ سب اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے. بالکل ٹھیک. هل تضل عن سبیل اللہ؟ لا ادل عن سبیل اللہ، نہیں میں اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا یا بھٹکوں گا. بالکل ٹھیک. هل تضلون عن سبیل اللہ؟ لا نضل عن سبیل اللہ، نہیں ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکے ہیں اور نہیں ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکیں گے. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی اور پارٹیسپینٹ یہی سوال جواب کرنا چاہے گا میرے ساتھ؟ جی سسٹم آجبین آپ کر لیجئے. هل يضل عن سبیل اللہ؟ لا يضل عن سبیل اللہ. هل يضلون عن سبیل اللہ؟ لا يضلون عن سبیل اللہ. هل تضل عن سبیل اللہ؟ لا أدل عن سبیل اللہ. هل تضلون عن سبیل اللہ؟ لا ندل عن سبیل اللہ. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور الحمدللہ. یہ بھٹکتا آئے گا یا بھٹکا آئے گا میرا کہ نہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا نہیں دیکھیں، بھٹکا. نہیں یہ فعل مضارع ہے، بھٹکا تو فعل ماضی ہو جائے گا. تو وہ بھٹکتا ہے یا بھٹکے گا، اس کے یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. جی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں غلہ میں فعل امر بنانے کا کیا اصول ہے. تو پہلے ہم فعل ماضی سے مضارع بنائیں گے، غلہ سے یغلو بنے گا. تو امر کیسے بنے گا اس کے یا کو ہٹا دیجئے اور پھر ظلو کی جگہ ہم ظلہ کہیں گے اس کو. تو اس کا جو فعل امر ہے وہ ہوگا ظلہ، گمراہ ہو جا. ظلو گمراہ ہو جاؤ، لا تظلہ مت گمراہ ہو جا، لا تظلو مت گمراہ ہو جاؤ. واحد جمع ہے یہ اس طرح. اچھا یہ ہوگی فعل امر کی چابی. کوئی پارٹیسپینٹ کرنا چاہے گا اس کو پریکٹس؟ جی برادر ظفر آپ کیجئے پریکٹس اس کی. لا يضل لا لا يضل لا تظلو، ظلہ ظلو لا تظلہ لا تظلو. الحمدللہ. اچھا اب ہم اس کا دیکھتے ہیں جو کام کا نام ہے یہ فاعل مفعول اور اسم جو ہے اس کا. تو اس سے غلہ سے بنے گا ضال. گمراہ ہونے والا
جی کوئی پارٹیسپینٹ اس کو TPI کے ساتھ کرنا چاہے گا؟ جی سسٹم آجبین آپ کر لیجئے. دالن گمراہ ہونے والا اور دلالہ گمراہ ہونا. ضلالہ گمراہی. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں اس کی 6 چابیاں ہیں ضلع کی ٹیبل کی، ہم نے جو اب تک پڑھی ہیں. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا اس کو پریکٹس کے لیے؟ جی برادر ظفر آپ TPI کے ساتھ کیجئے. دلو دلہ دال آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹھیک نہیں آ رہی ہے، دوبارہ دیکھیں. دلہ یدلو دلہ دال دلالتن. ماشاء اللہ یہ چابیاں آپ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہو گیا ہے. سسٹر امبر آپ کرائیے فعل ماضی مضارع اور یہ باقی 2 جو ٹیبل ہیں اس کے. اچھا جی. جی TPI کے ساتھ کیجیے گا. اچھا وہ میوٹیڈ ہے. I'm sorry میں نے انمیوٹ کیا نہیں اور چلے میں کوئی بات کرائی جا رہی نہیں، ہوں. چلے میں بات کر کرائیے جی. ضل ضلوا ضللت ضللتو ضللتم ضللنا هي ضلت يضل يضلون غلط. تضل أضل تضلون نضل هي تضل ضل ضلوا لا تضل لا تضلوا ضال داش ضلالة. ضلالہ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کو تو بہت اچھی پریکٹس آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا سسٹر سارا آپ بھی کرنا چاہیں تو یہ پریکٹس کر لیں. ضل ضلوا دللت دللتم دللتم دللنا ضلت يدل يدلون تضل أضل تضلون نضل تضلوا دل دلوا لا تضلوا لا تضلوا لا تضل لا تضلوا جی دال TPI کے ساتھ کیا دلالة. آپ نے؟ یس سر. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ 6 چابیاں پڑھی ہیں. ضل وہ گمراہ ہوا، ضل وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، ضل گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ضلالہ گمراہ ہونا. تو یہ شروع کے 3 افعال ہیں اور 3 اسماء کی چابیاں ہیں. یہ اس کا مفعول کیوں نہیں ہوگا جس کو گمراہ کیا جائے والی اس میں اگر آئے تو؟ عموماً یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. تو جو قرآن میں الفاظ زیادہ استعمال نہیں ہوئے ہیں تو اس میں ہم نہیں لیتے ان کو اس لیسن میں. لیکن وہ مدلول ہو تو سکتا ہے نا. ہاں پاسبلٹی ہے، لیکن وہ جو چیز زیادہ یوز میں نہیں آتی ہے پھر اس کو یہاں پہ ہم مینشن نہیں کرتے. چلیں اب دیکھیں یہ ورک بک میں آپ کو یہ پریکٹس کے لیے کرنا ہے. تو یہ ضلع کا ٹیبل آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور ان سوالات کے جواب لکھیے گا. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا یہ؟ پہلے عربی بنائیے. جی سسٹر مسرت آپ بتائیے. فلا تضلوا
یہ آپ نے کون سا والا بنائی کیا؟ پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق جی سے. فلا تدلو تدلو فلا تضلوا نہ فلا تضلوا الحق. اچھا حق سے نہیں دیکھا سوری. جی جی حق آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا. سر اچھا انل حق ہے کہ خالی حق ہے؟ انل حق ہے کہ صرف حق ہوگا؟ لا تضلوا دیکھیں بالحق ہے یہ. ٹھیک. سر اس میں پس کا نہیں ترجمہ ہوا، فلا نہیں ہوگا؟ ہاں اس میں ویسے تم لوگ جی یہ فلا ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے، کریکشن کر لیں گے. آپ نے ٹھیک فرمایا. بالحق، بالحق کا مطلب تو ہوگا حق کے ساتھ، انل حق ہوگا حق سے. ہاں بالحق استعمال ہوگا نا اس میں، لا تضلوا بالحق. دیکھیں قرآن شریف میں مختلف جو حروف ہیں وہ مختلف معنوں میں آتے ہیں. بعض وقت کسی کی جگہ دوسرا استعمال ہوتا ہے، تو جو کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے اس حساب سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. اچھا اب ہم دوسرا اس میں یہ جملہ لیتے ہیں، ولد والین. یہ کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ اور نہ گمراہوں میں سے. اور نہ جو گمراہ ہوئے. یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے یہ ولد والین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. اچھا یہ اس کا عربی میں ہاں میں جواب دے. هل هو ضال عن الطریق؟ جی نعم کون جواب هو دینا چاہے گا؟ ضال. نعم هو ضال عن الطریق، لا هو ضال عن الطریق. نام تو نہیں آگا نا، وہ تو نام میں جواب آئے گا اس کا. جی وہ نہ ہے، اس کو ہم ہاں میں بھی لکھ سکتے ہیں جواب کو، اور نہ میں بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں پاسبلٹیز ہیں اس میں، آپ نے صحیح فرمایا. اچھا اب یہ ایک دوسرا لفظ ہے، جیسے ضلہ ہے اسی طرح خرہ ہے. ضلہ کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا، اور خرہ کا مطلب ہے وہ گرا. تو اس کا ٹیبل آپ ورک بک میں کیجئے گا، اور اس کی 6 چابیوں کی نشاندہی بھی کیجئے گا. اس میں ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں یہ آسان ہوگا. آپ کوئی اس میں بتانا چاہے گا کہ اس میں 6 چابیاں کون کون سی ہوں گی اسماء اور افعال کی؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر. ہاں میں نہیں بول دوں خرہ کا آپ بتائیں نا. خرہ جیسے فعل ماضی یخر خرہ ہے، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یخرو خرہ یخر. یا خیر، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب فعل مضارع آپ دیکھیں، خرن یا خیر آ گیا، اور خرن خرن امر نہیں خرہ خرہ خرو، لا تخر لا تخرو. اور خارن خارن اس میں فائل ہو گیا خرون. جی کوئی کرنا چاہے گا اس ٹیبل کو پریکٹس کے لیے؟ نہیں، لیکن اس میں تو وہ اخرر بھی دیا ہوا ہے نا. پہلے تو ہم الف نہیں لگاتے تھے، لیکن اس میں اخرر بھی دیا ہوا ہے. ایکچولی پہلے جو ہم کرتے تھے اس کا دربہ کا، اس میں تو ہم الف لگاتے تھے، لیکن جو ہم نے پچھلے دونوں پڑھے ہیں اس میں ہم نے الف نہیں لگایا. ہاں تو دیکھیں ضربہ کے پیٹرن پہ یہ ضرور ہے، مگر یہ جو یکساں حروف والے ہوتے ہیں ان کا فعل جو امر ہے وہ مختلف طریقے سے بنتا ہے، وہ اس سے میچ نہیں کرے گا. اس کا اصول مختلف ہے، اس کا مختلف ہے. لیکن اس کا جو بک میں بھی دیا ہوا ہے، اس میں اس کا خرہ کا جو ہے وہ اخرر دیا ہوا ہے انہوں نے فعل
اس میں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے برادر ہے ذرا دیکھیے گا سلائیڈ میں، پچھلی سلائیڈ. سر اس میں فرو لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اخریرو. اچھا یہ نہیں اخرر لکھا ہوا ہے، اخررو نہیں اخرر لکھا ہوا ہے. جی سر بک میں تو اخریر لکھا ہوا ہے. بک میں اخریر ہے، دیکھیں جی بک میں اخریر ہے. تو ہم بک کو فالو کریں گے. یہ دوسرا یہ میں اس کے لیے معلومات کر لوں گا. ٹھیک ہے، اس میں جو یہاں سلائیڈ میں آ رہا ہے ہم اس کے لیے میں ڈسکس کر کے آپ کو بعد میں بتا دوں گا. چلیں یہ ہمارا لیسن اختتام کو پہنچتا ہے، اور اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.